للہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے خوف سے رونا، جہنم کی آگ جو ہے اللہ کے خوف سے روئیں گے تو ہی بجھتا ہے، دوسرے وجہ سے روئیں گے تو نہیں بجھے گا۔ بتائیں نا اس میں کہ خوشی سے روئے، دیوانہ ہو جائے گا روئے، درد سے روئے، گھبراہٹ سے روئے، دکھلاوے سے روئے، نشہ سے روئے، جہنم کی آگ نہیں بجھے گی۔ اللہ کے خوف سے روئیں گے تو بجھے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا مالدار تھا، کروڑوں اربوں کی ہستی تھی، سونا چاندی کا پیسہ، لیکن مہا کنجوس، ایک دم بخیل سے بخیل آدمی، صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، خیرات نہیں، اپنے بچوں کو بھی نہیں کھانے دیتا، وہ خود صحیح سے نہیں کھاتا تو بچوں کو کیا کھلائے گا، ایسا کنجوس آدمی تھا۔ بچے بڑے بڑے 30 سال 25 سال 40 سال کے، بوڑھا ہو کے مرنے لگا تو بچے اس سے ناراض رہتے تھے کہ سب کچھ ہے گھر میں، ہے تو بھی صحیح ڈھنگ سے کھانے دیتا نہیں۔ بوڑھا مر گیا تو بچے اتنا ناراض تھے، غصہ میں اتنے تھے کہ سارا پیسہ بھی ساتھ میں دفن کر دیا۔ اتنا تم کو پیسہ سے محبت ہے کہ صحیح ڈھنگ سے کھایا بھی نہیں، کھانے بھی دیا نہیں، لے جا تو اپنا پیسہ تو ساتھ میں۔ غصہ اتنا تھا بچوں کو، دفن تو کر دیا، قبر میں ڈال دیا۔ بچے کو، اس کے بیٹے کو کچھ پرابلم، پریشانی ایسی ہوئی 10-15 دن کے بعد، ایسی پریشانی کہ مانگنے کی نوبت آ گئی، بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی۔ تو سوچا یار کیا بھیک مانگنے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ قبر میں پیسہ ڈالے ہیں باپ کے قبر میں، چلو اس میں سے اٹھا کے لے آتے ہیں، اب تو آرام سے فری سے کھا لیں گے۔ رات میں گیا، قبر کھود کے روزن بنایا اور ہاتھ ڈالا نکالنے کے لیے، ایسے جیسے ہی ڈالا اندر جل گیا، ہاتھ جل گیا، اور چیخ مارتے ہوا توڑنے لگا۔ اب باپ کی قبر ہے، کسی سے کہے تو کیسے کہے، باپ کی عزت جاتی ہے۔ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، حکیم کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب بس یہ انگلی میں آگ لگے جیسا ہے، اور گرمی، جلن، تپش ایسی ہے، پورا جسم کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتا ہے نا گرم پانی، ویسے کھول رہا ہے۔ تو کبھی حکیم کے پاس جا رہا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی جڑی بوٹی والوں کے پاس جا رہا ہے، کبھی آیورویدک والوں کے پاس جا رہا ہے، دوا کروانے کے لیے پریشان ہی پریشان۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کریں تو کیا کریں، اور کہیں تو کس سے کہیں، بہت پریشان۔ لاسٹ میں پریشانی اب دیکھا کہ کہیں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو پہنچ گیا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی بڑی خاندان ہے علمی اعتبار سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب دلی میں رہنے والے تھے۔ یہ پورے خاندان ہے علم حدیث کے ماہر۔ ہندوستان میں علم حدیث آیا ہے تو ان کی وجہ سے آیا ہے، ایسے خاندان ہے یہ۔ شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو تابعین میں چلے جاتے ہیں، معمول سے تابعی نہیں، آدمی سے مل کے نہیں۔ ایک جنات صحابی سے شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان سے انہوں نے حدیث سنا ہے۔ اس جنات صحابی نے نبی کی حدیث ان کو سنایا ہے، بضابطے پڑھایا، یاد کرایا ہے، تو وہ صحابی بن رہے ہیں۔ 1300-1400 سال کے بعد بتا رہا ہوں، نبی کی دنیا سے جانے کے 1300 سال کے بعد، اس لیے کہ جنات کی عمر لمبی ہوتی ہے، اور وہ جنات نبی کا صحابی تھا۔ نبی تو سب کے لیے نبی ہیں، آدمی کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ تو جس نے بھی، جنات ہو چاہے انسان ہو، نبی کی صحبت میں رہا ہو ایمان کی حالت میں، نبی کی صحبت بایا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ تو جنات تو نبی کی صحبت میں رہا تھا تو صحابی ہے۔ اس جنات صحابی سے شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ میں واقعہ آپ کو بتاؤں گا بعد میں، پہلے یہ سنیے آپ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ آدمی چلا گیا، روتا ہوا گیا، چیختا ہوا، درد سے بے چین ہے، کرا رہا ہے،
اور کہنے لگا حضرت دیکھیے ایسا ہو گیا میرے ساتھ، میرا باپ بہت کنجوس تھا، غصہ کے مارے پیسہ بھی دفن کر دیا تھا ہم لوگوں نے، لیکن حالت ایسی آئی کہ میں رات میں گیا نکالیں گے کام چلائیں گے بول کے ہاتھ ڈالا جل گیا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے، پورے ڈاکٹروں کا چکر لگا کے آیا ہوں، حکیموں کا چکر لگا کے آیا ہوں، درد و پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، اس کو کیسے دور کریں آپ بتائیں۔ تو اللہ والے تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ جا کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ اور اللہ کے سامنے رو، اس سے معافی مانگ، توبہ استغفار کر، اور رونا ایسا رونا کہ آنکھ سے آنسو گر جائے۔ جب آنکھ سے آنسو گر جائے گا تو اس انگلی میں لگا دینا، آنکھ سے آنسو گر جائے گا تو اس انگلی میں لگا دینا۔ پریشانی تو تھی اسے، فوراً بھاگا مسجد میں، وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ التوبہ کے، اور رویا دھویا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، کرتے روتے روتے جب آنکھ میں سے آنسو گرا ہے تو فوراً اس میں لگایا انگلی میں، لگاتے ہی ختم، لگاتے ہی فوراً ختم ہو گیا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے خوف سے رونا یہی ایک رونا ہے کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ پانی کے سمندر تو آپ نے سنا ہوگا، آگ کا سمندر، اللہ کے خوف سے روئیں تو آگ کا سمندر بھی بجھا دے گا، ایسا ہے۔ تو یہ تو بتایا میں آپ کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موجودگی میں ان کے سامنے جو ہوا اس کا۔ ان کے خاندان میں سے ہیں شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کے، تو تلاوت کرتے کرتے ایک سانپ آیا مسجد میں ہی، تو ہاتھ میں قینچی تھی، یوں قینچی گھسایا ایسے اور سانپ کو کٹ کر دیا، 2 ٹکڑا کر دیا۔ اللہ والے اہل اللہ بولے تو اللہ والا، ایسے ہی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اتنا ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ تلاوت کر رہے تو قرآن شریف کی سانپ ادھر سے آیا، ان کے سامنے آ گیا تو قینچی گھسائی سے کٹ کر دیا، ہاتھ میں قینچی تھی، کٹ کر دیے، 2 ٹکڑا کر دیے، مر گیا، اب کیا زندہ رہے گا؟ تو اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیا، قرآن شریف پڑھتے رہے، پڑھتے تلاوت کرتے کرتے مغرب کی نماز پڑھے، حدیث پڑھائے، پھر عشاء کی نماز کے بعد جا کے سو گئے۔ جب رات اچھا خاصا ہو گیا، گزر گیا کچھ وقت، تو ان کے پاس 2 بڑے بڑے آدمی آئے، اجلا کپڑے میں ایک دم، پگڑی باندھ گیا ایک دم، تو سلام کیے، سلام کو انہوں نے جواب دیا، بولے کیا بات ہے بھائی؟ تو کچھ نہیں، ہماری بستی میں ایک موتا ہو گیا ہے، ایک آدمی گزر گیا، انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا چلیے۔ تو جنازہ پڑھنے ابھی جانا ہے؟ رات میں تو کوئی نہیں آتا بلانے ایسا، نہیں ابھی چلیے پڑھانے چلنا ہے۔ اٹھ کے چل دیے، ان کو صرف اللہ کا خوف ڈر رہتا ہے، یہ لیا کیا کریں گے، وہ کیا کرے گا، یہ سب سوچتے نہیں، یہ ہم لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ والوں کو صرف اللہ کا ڈر خوف رہتا ہے، باقی دوسری چیزوں کا رہتا نہیں ہے۔ اٹھ کے چل دیے، جنگل کی طرف جا رہے ہیں، تو بھائی ادھر کہاں جا رہے ہو؟ بستی میں لے جانے بولے تو ادھر نہ بستی ہے، تو کہا نہیں ہماری بستی ادھر ہے۔ وہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ وہ گڑبڑ ہوا ہے، چلے گئے اندر۔ جب پہاڑ میں گئے تو زمین کے اندر گھسائے، زمین کے اندر چلے گئے، موت دیکھا تو لاکھوں کی تعداد میں جنات لوگ سب موجود ہیں، ان کا ایک بادشاہ تھا اس میں۔ انہوں نے بلایا، سلام تلام کیا، کہا کہ آپ نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے۔ کہا آپ کے بچے کو قتل کیا ہے؟ میں نے آج تک کسی کو قتل ہی نہیں کیا۔ کہ آپ نے میرے بچے کو قتل کیا ہے؟ تو کہاں کیا ہے بھائی، کب؟ تو کل عصر کی نماز کے بعد جب قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، کہا ہم نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، ایک سانپ آیا تھا اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا، تو وہ میرا بچہ تھا۔ اب تمہارا بچہ تھا مجھے کیا معلوم، سانپ بن کے کیوں آیا؟ آدمی کی شکل میں آنا چاہیے۔ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نانا ہیں ان کی حدیث پر عمل کیا ہے۔ میرے نانا کا فرمان ہے اقتل الموذی قبل الایذاء، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تکلیف پہنچانے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے موت کے گھاٹ اتار دو۔ تو سانپ تھا کاٹنے والی چیز،
کاٹنے سے پہلے میں نے اسے موت گھاٹ اتار دیا. تو میں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا ہے. اس کو آدمی کی شکل میں آنا چاہیے, سانپ کی شکل میں کیوں آیا؟ تو جنات کے جو بادشاہ نے پوچھ رہا ہے کیا محمد نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اقتل الموذی قبل الایذاء؟ تو اس میں ایک جنات صحابی سے تھا, بوڑھا ہو چکا تھا, 1200-1300 سال کی عمر ہوئی اس کی. ان کی عمر رہتی ہے لمبی, 1000-2000 سال بھی رہتے ہیں. تو وہ آدمی آگے آیا, وہ جنات کہا کہ ہاں میں نے خود ان کانوں سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اقتل الموذی قبل الایذاء, کہ تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار ڈالو. وہ جنات صحابی جو تھا نا, شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا, سلام کیا, مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں, آپ نے اپنے نانا کی حدیث پر عمل کیا ہے, میں نے خود سے سنا ہے, میں صحابی ہوں, آپ تابعی بن گئے. 1300 سال کے بعد یہ ایسے اللہ والے ہیں, اللہ سے ان کا ایسا لگاؤ ہے کہ بتائیے نبی کو دنیا سے جا کے 1300 سال ہو گیا, پھر بھی یہ تابعی بننے کا شرف رکھتے ہیں. لیکن تابعی عام طور پر نہیں کہیں گے. تابعی کہنے کے لیے آدمی تابعین بنے گا تو آدمی صحابی سے ملاقات کرے, ان سے پڑھے لکھے, تب تابعین کہیں گے. شریعت کی اصطلاح میں یہ ڈکشنری کے حساب سے یہ شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہلا سکتے ہیں, لیکن شریعت کی اصطلاح میں تابعی نہیں کہلا سکتے. شریعت کا ایک الگ محاورہ ہوتا ہے, اسپیشل سپریٹ, وہ اس زبان کا اس زبان کا اس محاورے کا محتاج نہیں ہے. شریعت ایک مستقل اپنا خاص الگ پہچان رکھتی ہے, نہیں تو اس میں گڈمٹ کریں گے, گڑبڑ کریں گے تو بہت کچھ گڑبڑ ہو جائے گا. تو شریعت کی اصطلاح میں ان کو تابعین نہیں کہہ سکتے, لیکن ڈکشنری کے حساب سے تابعی کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ ڈکشنری میں لکھا ہے تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی سے پڑھے لکھے حدیث روایت کرے, صحابی کی صحبت میں رہے ہیں. بڑے لوگ یہ کر سکتے ہیں. بہرحال تو ڈکشنری کے حساب سے ان کو تابعی کہہ سکتے ہیں, لیکن شریعت کی اصطلاح میں نہیں کہہ سکتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقتل الموذی قبل الایذاء, کہ تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے مار دو. تو دیکھو یہ شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پر عمل کیے تھے. پھر وہ جو ان کا بادشاہ تھا نہیں, انہوں نے کہا کہ مان گئے, آپ اللہ والے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, بس آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. ہمارا تمنا یہی ہے کہ جنازے کی نماز آپ ہی پڑھائیں. زمین کے اندر جا کے لاکھوں کی تعداد میں جنات لوگ وہاں جنازہ پڑھا کے دفن وفن کر کے دعا کر کے پھر یہ واپس آئے. ہم لوگ جا سکتے ہیں, اندھیرا ہو جائے پیشاب کرنے نہیں جاتے. تو یہ خاندان جو ہے نا, شاہ اہل اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب بہت بڑے اللہ والے ہیں, سید گھرانے سے ہیں, اور انہوں نے محنت کیا ہے. غریب آدمی نہیں ہے, پوزیشن والے ہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی پیسے والے ہیں, اور دینی اعتبار سے بھی بادشاہ ہیں. اتنا رہنے کے باوجود بھی انگریزوں سے جب لڑائی کرنی تھی, جنگ لڑنا تھا, اس وقت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ گھرانے کے آدمی, جامع مسجد دلی میں ہے نہیں, اس میں ننگے پاؤں 12 بجے سے 1 بجے تک ادھر سے ادھر چلتے تھے مسجد میں, ادھر سے ادھر دوڑتے تھے, چلتے تھے. تو کسی نے پوچھ دیا شاہ اسماعیل تجھے کیا ہوا کہ ننگے پاؤں اتنا گرم پتھر میں ادھر سے ادھر چل رہا ہے؟ پیسہ والا آدمی ہے, گھرانہ ہے, بڑا ہے, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, گرم پتھر کے اوپر پاؤں جلا کیوں رہا ہے؟ کہا کل جب انگریز منحوس سے لڑائی کرنا ہوگا, جنگ کرنا ہوگا, تو وہاں کبھی کھانے کا انتظام نہیں ہوگا, کبھی چپل کا انتظام نہیں ہوگا, تو میں چپل اور جوتا کا انتظام تھوڑے کروں گا. پریسٹک کر رہا ہوں آج سے ہی کہ ان انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانا ہے. اتنا مالدار گھرانے کا آدمی, اتنا پڑھا لکھا آدمی, انگریز سے جنگ لڑنے کے لیے پریسٹک پہلے سے کر رہا ہے. یہ علماء کرام کی قربانیوں کی وجہ سے انگریز یہاں سے بھاگے ہیں. اگر علماء نہ تیار ہوتے تو یہ نہیں بھگا سکتا تھا کوئی. محنت پہلے ہی سے کر رہے ہیں. ابھی فتویٰ نہیں آیا تھا جہاد کا, تیاری چل رہی تھی, اس سے پہلے یہ پریسٹک کر رہے ہیں. اتنا بڑا گھرانے کے.
تو یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، تجربہ بھی ہے ان کے پاس۔ دیکھو اس آدمی کو کتنا پریشان تھا، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، کیا کیا، کہاں قرضہ لیا، کیسا کیا، علاج کرایا، حل نہیں ہوا۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اس نے ویسے ہی عمل کیا، ہو گیا مسئلہ حل۔ آج بھی ہم اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی اللہ سے حل کرا سکتے ہیں۔ یقین، بھروسہ، عمل، عقیدہ ہونا چاہیے۔ یقین چونکہ ہم لوگوں کا گڑبڑ ہو چکا ہے، اس لیے سارا سب کچھ دوا میں، ٹیبلٹ میں، ماترے میں ادھر چلا گیا۔ آج بھی ہم اللہ سے کرا سکتے ہیں، ویسا یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام آپ نے سنا ہے، نابینا پیدا ہوئے تھے، نابینا، اب باپ نہیں تھا، مطلب پیدا ہونے سے 1-2 مہینہ پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ یتیم بھی پیدا ہوئے اور نابینا پیدا ہوئے، پیدا ہو گئے۔ ان کی ماں یہ پیدا ہونے کے بعد سے دیکھ کر رہی کہ اللہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، اور یہ بیٹا پیدا ہوا تو پھر نابینا پیدا ہو گیا۔ تو نماز پڑھتی تھی، تہجد کی نماز، دعا کرتی تھی، اللہ سب کو تو نے آنکھ دیا ہے تو اسے کیوں نہیں دے سکتا؟ سب انسانوں کو، جانوروں کو تو نے ماں کے پیٹ میں آنکھ دیا تھا، اسے تو باہر دے کے دکھا دے۔ تو ماں کے پیٹ میں آنکھ بنا سکتا ہے تو باہر بھی بنا سکتا ہے۔ بس یہ دعا کرتی تھی تہجد کی نماز پڑھ کے، 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 سال نہیں، مسلسل 4 سال تک تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرتی تھی، تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرتی تھی 4 سال تک۔ ہمیں 2 دن کریں نہیں ہوا تو یار ہوتا نہیں، کہیں کیا بات نہ، اللہ ہماری سنتا نہیں، با حضرتاں کے سنتا ہے خالی۔ 4 سال، عورت ہے، عورت، مرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت دعا کرتی تھی۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگ کے بیٹھی تھی، ایسی بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ جب سو گئی تو خواب میں ابراہیم السلام آئے اور کہا مرحبا، مبارک ہو، تمہارا بیٹے کا اللہ نے آنکھ دے دیا ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی، کوئی ایسے لیڑی تو نہیں تھی کھاٹ میں، تو خواب دیکھتی یہ ایک بار جھونکا مارا تو اٹھ گئی، 3 ہوشیار ہو گیا۔ تو خواب دیکھتی یاد ہے یار ابھی تو ابراہیم السلام آئے تھے، خواب میں بول کے تمہارے بچے کا آنکھ دونوں صحیح ہو گیا ہے۔ وہاں سے اٹھی اور جا کے بچے کو دیکھ رہی، سو کے تھا، اٹھایا تو دونوں آنکھ صحیح ہے، دونوں آنکھ بالکل صحیح ہے۔ تو ہم بھی کرا سکتے ہیں اللہ سے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ، یقین، عمل صحیح ہو جانا چاہیے۔ ہم لوگوں کا عمل، یقین خراب ہو گیا ہے، یقین خراب ہونے کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پھر بھی چین سکون نہیں مل رہا ہے، پھر بھی چین سکون نہیں مل رہا ہے۔ ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا تو دریا کے پاس پہنچا تو پانی ندی جیسا رکا ہوا تھا، صاف شفاف پانی، تو اسے پانی کے پاس ایسے اتر رہا ہے پار کرنے کے لیے، تو کوئی اتنا بڑا برتن دکھ رہا ہے، سونے جیسا چمک رہا ہے۔ تو پانی زیادہ نہیں تھا اس جگہ، ندی کے شروع ہی میں گھٹنے تک پانی تھا، تو اندر جا کے پانی میں اتر کے پکڑ رہا ہے اس کو، ایسے پکڑ رہا ہے تو پکڑا نہیں رہا ہے، ادھر پکڑ رہا ہے، دونوں ہاتھ مار رہا ہے، پاؤں سے مار رہا ہے، اٹھائیں گے بول کے کیا آئے گی، مل نہیں رہا ہے، پریشان بہت پریشان ہو گیا۔ تو ادھر سے دوسرا آدمی آ رہا تھا، تو کہا کیا بھائی کیا پریشانی ہے، کیا پکڑ رہا ہے اس جگہ پہ؟ تو کہا کچھ نہیں، یہ برتن گر گیا ہے تو دکھ نہیں رہا ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ تو دکھ نہیں رہا تو کہاں اندر تم تلاش کرے گا، باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو دکھتا ہے، اندر جا کے دیکھو دکھتا نہیں ہے، کیسا ہے؟ تو کہا باہر نکل، باہر نکلا تو یہ بھی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے، صحیح میں دکھ رہا ہے، بڑا برتن پی رہا ہے سونے کے ناد۔ تو غور سے اسے کر کے دیکھ رہا ہے تو دکھ رہا ہے، لیکن پھر خالی سائے کے جیسا دکھ رہا ہے، حقیقت نہیں دکھ رہا ہے۔ کہہ رہے پانی میں ہے یا کہیں دوسرے جگہ سے یہاں دکھ رہا ہے؟ ایسے سب منڈی پھرا کے دیکھا تو ایسا ادھر اوپر جھاڑ میں کور تھا، ویسا تمالوں کے نات بنا ہوا، اٹک گیا تھا ہوا طوفان میں، اس کی چمک یہاں پانی میں تھی۔
کہہ رہا ہے کہ جس پیتل کے تمالو کو تو یہاں پانی میں تلاش کر رہا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہاں ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، ہم لوگ ادھر ڈھونڈتے ہیں، دکان میں، مکان میں، نوکری میں، جھونپڑی میں، حکومت میں، سلطنت میں۔ اس آدمی کی طرح ہے کہ تمالو وہاں ہے اور وہ یہاں تلاش کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو سکون، دلوں کی پریشانی، دماغ پریشان ہے، ڈپریشن ہے، یہ سب کا حل اللہ کے ذکر میں ہے، ہم لوگ کہیں اور تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، یہ حال ہے ہم لوگوں کا۔ تو یاد رکھو، اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیشہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے، سب کے واسطے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں سب کے لیے، ہر ایک کے لیے، اسی میں دلوں کا سکون ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کریں گے تو دلوں کو سکون ملے گا، آپ کو بی پی، شوگر، ڈپریشن یہ سب نہیں آئیں گے۔ ہم لوگ اللہ کو یاد کرتے نہیں ہیں، اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں، ساری ملامت، بیماریاں، پریشانی لپٹ لیتا ہے۔ اب لپٹ لیتا ہے تو روتے چلتے ہیں، ماترے کھاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ جوانی میں تو اصل اللہ کو نام ہی نہیں لیتے اس کا، حالانکہ جوانی ایک مستقل فیلڈ ہے۔ میدان حشر میں اسپیشل سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسپیشل سوال جوانی کے لیے۔ اور جوان ہر آدمی ہو رہا ہے، بوڑھا نہیں ہوتا، جوان ضرور ہوتا ہے۔ بوڑھا ہونے کی گارنٹی نہیں رہتی ہے، بوڑھا ہونے سے پہلے جوان ہوتا ہے۔ تو جوانی کا اسپیشل ایک سوال ہے کہ ہم نے تم کو جوان بنایا تھا، تندرست، صحت مند۔ اس جوانی کو اس وقت سارا جسم ہٹا کٹا، مضبوط، دماغ سب تندرست تھا، اس جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ اسپیشل سے سوال ہے۔ اس لیے جوانی میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس کی عبادت کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اپنا کام کرا سکتے ہیں اللہ سے، ابھی بھی کرا سکتے ہیں، بس یقین والی دولت ہونا چاہیے۔ ایسے ہیں بھی اللہ والے، ایسے ایسے ہیں ابھی دنیا میں۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت نہ کریں تو پریشان رہتے ہیں، ایک دم پریشان، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہے ہیں۔ آگے قرآن کی تلاوت کر کے چل جائیں گے، اچھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر نہیں کیے تو پریشان ہی پریشان، سب کام دنیا کو لات مار کے آگے بیٹھ کے ذکر کر لیتے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیے، سکون مل گیا۔ ایسے ہیں۔ اس لیے اللہ پر یقین مکمل رکھنا ہے، اس پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اس کی یاد کر کے، اس کے ذکر اور تسبیح اور تحمید پڑھ کے اس کو منانا ہے۔ آپ کو یہ پریشانی دل دماغ میں نہیں آئیں گے، اور اگر اللہ کے ذکر نہیں کریں گے تو پریشانی تو رہے گی، چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو۔ ہم لوگ کہتے دیتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ خطرناک جملہ ہے۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، بیکار بات ہے، جھوٹ ہے۔ ہاں پیسہ ہے تو بہت کچھ ہے بول سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ خطرناک جملہ ہے۔ آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے، آدمی کافر بھی ہو سکتا ہے، اور جھوٹ بھی ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس 4 kg سونا تھا۔ کتنا؟ 4 kg۔ یہ تھیلے میں، بیگ میں ڈال کے، لکڑی میں سے کاندھے میں لے کے چلتے ہیں نا مورت لوگ دیہات والے، ویسے لے کے چل رہا تھا۔ تو سفر کر رہا تھا پیدل، سفر کرتے کرتے کھانے پینے کی جو توشہ تھا ختم ہو گیا، پھر ابھی پہنچنا تھا دوسری جگہ سے، کھانا پانی سب ختم ہو گیا، سونا ہے 4 kg کاندھے میں، سونا ہے 4 kg ہے۔ 100 گرام مل جائے تو خوشی کے مارے آدمی ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ 4 kg اس کے پاس سونا ہے، اب بھوک لگ رہی ہے، اور جنگل میں، ادھر بھی شہر بستی گاؤں ہونا بولے تو 100 کلومیٹر جانا، اور ادھر جائے تو بھی 100 کلومیٹر جانا، کہاں جا سکتا بھوکے پیاسے؟ چلتے چلتے تھک گیا، بیزار ہو گیا، کہا یار سونا تو اتنا ہے،
دنیا ہے میرے پاس لیکن کھانا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، یہ کیا کام کا ہے سونا؟ چلنے کی ہمت ختم ہو گئی، طاقت ختم ہو گیا۔ اس نے سونے کو رکھا اور زمین میں لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، میں لکھ کے جا رہا ہوں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ نہیں ہے، روٹی ہے تو بہت کچھ ہے۔ اگر میرے پاس 2 روٹی ہوتا تو آج میں زندہ بھی رہ سکتا تھا، سفر بھی کر سکتا تھا۔ سونا تو ہے میرے پاس 4 kg لیکن دم نکل رہا ہے۔ زمین میں لکھا اور لکھ کے اسی جگہ مر گیا۔ تو پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کیسے ہو جائے سب کچھ؟ بھائی مر تو گیا وہ، اس کے پاس تو تھا 4 kg سونا، مر کیسے گیا ہے؟ تو یہ جھوٹ بھی ہے اور کفری الفاظ بھی ہے، اس لیے کہ پیسہ ہے آدمی کے پاس اور مر جا رہا ہے، تو بچانا چاہیے پیسے کو، نہیں بچا سکتا ہے۔ تو پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کفریہ جملہ ہے، بچ کے رہیں، ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کریں۔ اللہ سے تعلق رہے گا صحیح ڈھنگ کا تو انتظام وہ خود کر دیتا ہے، لیکن صحیح ڈھنگ کا رہنا چاہیے، گڑبڑ سڑبڑ ملاوٹ مکسچر نہیں۔ 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک تھا مسلمان ایک تھا یہودی، دونوں سفر کرتے کرتے تھک گئے، تو یہودی کہہ رہا یار دعا کر اللہ سے کہ کھانے کا انتظام کر دے، کتنا چلیں بھوکے پیاسے، اگر صحیح معنوں میں تمہارا اللہ ہے تو تو دعا کر کے آج کھانے کا انتظام کرا۔ یہودی لوگ بہت بدماش ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں بھی مانتے، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کٹ پٹانگ، شیطان ہے سمجھو، شیطان۔ تو مومن مسلمان تھا، وہ کہنے لگا یار اس کو آج دکھانا ہے اللہ ہے کہ نہیں، دعا کرنے لگا، نماز پڑھا، سفر میں تھا، یہ دعا کیا، جنگل پہاڑوں کا سفر میں ہے، اور اللہ کا کرم دیکھو کہ ایک آدمی کھانا لے کے آ گیا۔ اللہ آزماتا بھی ہے، بہت خطرناک طریقے سے آزماتا ہے کبھی کبھی۔ وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ دعا کیا، کھانا پانی آ گیا، دونوں پیٹ بھر کے کھائے، پھر سفر میں چلے گئے۔ چلتے چلتے اب یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ تو دعا کر، اب تو دعا کر، دیکھتے ہیں تو کس کو مانتا ہے، جس کو تو مانتا ہے صحیح میں وہ ہے یا نہیں۔ تو گڑبڑ سڑبڑ کرتا ہے، اللہ کو مانتا بھی ہے، کبھی نہیں مانتا ہے، کبھی انکار کر دیتا ہے۔ دہریت، کمیونسٹ دماغ رہتا ہے یہودیوں کے پاس، کمیونسٹ والا۔ تو دعا کر، تو اس نے جانتے کیسے دعا کیا، بہت ہوشیار ہوتے ہیں یہ۔ وہ کیا دعا کیا اللہ سے دیکھو کہ یا اللہ اگر حقیقت میں تو ہے اور تو ہی نے اس کو کھانا بھیجا تھا تو آج میں دعا کر رہا ہوں میرے لیے 2 پلیٹ بھیج دے تاکہ میں اس آدمی کے رب کا کلمہ پڑھ لوں۔ اتنا اس نے ٹیکنیکل حساب سے ایجوکیشن لگا کے دماغ لگا کے دعا ایسا کیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور 2 پلیٹ کھانا آیا۔ جنگل پہاڑ میں کوئی آدمی 2 پلیٹ کھانا لے کے آیا۔ یہ جو مسلمان تھا نہیں، یہ کہا ایسا کیا ہے، میں اللہ سے دعا کیا تو 1 پلیٹ کھانا آیا تھا، یہ نہ جانے کسے دعا کیا، کسے کیا کہا کہ اس کو 2 پلیٹ آیا۔ اس نے مسلمان جو تھا اس نے اللہ کا انکار کر دیا اور مورتی گوڑی پتھر پر ایمان لے آیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی طرف سے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، جو بھی ہو وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا دماغ میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں اللہ کی حکمتوں کو، اس لیے اللہ کے ساتھ غداری نہ کرنا ہے۔ دکھ درد پریشانی سب کچھ آ جائے گا، یہاں ہے تو بھی اسی کے در پہ پڑ کے رہنا ہے، اسی کو ماننا ہے۔ یا جو بھی آئے گا، جتنا بھی آئے گا ٹیمپریری، عارضی، ہمیشہ والا خراب نہ کریں۔ ایسے ایسے اللہ سے محبت، جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگا تب تک ایسے جگہوں پہ ٹک نہیں پائیں گے۔ ایک آدمی تو ہر سال حج کرنے جاتا تھا اور تلبیہ پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، وہ تلبیہ پڑھتا تھا، کہتا یا اللہ میں حاضر ہوں، تو اوپر سے آواز آتی تھی لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 سال 2 سال کی بات نہیں، 50 سال تک یہی حالت رہی۔ تو 50ویں سال کے بعد ایک ساتھ میں ایک اور آدمی آیا حج کرنے، تو وہ بھی تلبیہ پڑھ رہا ہے اور یہ بھی پڑھ رہا ہے۔
تو اس نے پڑھا تو اوپر سے آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک، 50 سال والے کو، جو 50 سال سے تلبیہ پڑھتے ہیں اس کے لیے ہے، تو بھی وہ وہی کرتا ہے۔ فرسٹ بار جو آیا تھا اس نے بھی کہا لبیک اللہم لبیک، اس کے لیے آواز آئی لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کی ضرورت نہیں۔ تو حیران ہو گیا، گری اتنا دور سے میں آیا، پیسہ لگا کے آیا، پیدل چل کے آیا، گھوڑے میں سفر کر کے آیا، اتنا محنت کیا، یہاں لا لبیک ولا سعدیک ہو گیا۔ تو پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، وہ کہا یار کیا حج کرنا ہے، فراق سے جواب مل گیا تمہاری حاضری کی ضرورت نہیں، یہاں چلے جاؤ۔ تو کہا ارے اللہ کے بندے میں 50 سال سے آ رہا ہوں، 50 سال سے کنٹینیو آتا ہوں، اور ہر سال مجھے تلبیہ پڑھتے وقت یہی آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری کی ضرورت نہیں، چلے جا۔ لیکن میں پھر بھی کہیں نہیں جاتا، اس لیے کہ ہے سو کون، اس اللہ کے علاوہ اور کون ہے جس کے پاس میں جاؤں؟ وہ قبول کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی میں یہیں جانے کا، اب اس کی مرضی ہے۔ تو ایک ہی بار میں گھبرا گیا، میں 50 بار 1 سال سے سن رہا ہوں یہ۔ پھر وہ طواف کرنے لگا اور کہا لبیک اللہم لبیک، تب اللہ نے کہا تمہارے 50 پر 1 مرتبہ جو تو نے حج کیا ہے وہ سارے کے سارے قبول ہیں۔ فرشتے نے آواز دی۔ تو تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اللہ سے بغاوت کر دے، اللہ سے رشتہ توڑ دے، میں کرتا نہیں، وہ کیا بھی سنتا نہیں ہے، تو ایسے آڑے پھاٹی بلّہ کے آدمیاں بکتے ہیں۔ وہ رب ہے، اس کو منانا ہے، پریشانی آ گئی سنتا نہیں ہے ایسے بول کے نکلنے جانا ہے، اس کو منانا ہے جیسے مانے۔ صحابہ نے گردنیں کٹوا کے راضی کیا ہے، گردن کٹوا دیا، بیوی کو بیوہ کرا دیا، بچوں کو یتیم کرا دیا، گھر بار چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اتنا ان لوگوں نے قربانی دیا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم لوگ 1 گھنٹہ نہیں ٹائم دیتے، 1 پیسہ خرچہ نہیں کرتے، ذرہ برابر قربانی نہیں دیتے، اور سوچتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کر لینا۔ اس لیے وہ قبول کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی، ریجیکٹ کر دے تب بھی اسی کے در پہ سر جھکانا ہے، اسی کے در پہ سر جھکانا ہے۔ اور پھر اس کے در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں تو جائیں گے کہاں؟ اس لیے کہا کہ موحد نمک حلال ہوتا ہے، مشرک نمک حرام ہوتا ہے، موحد یکجائی ہوتا ہے، مشرک ہرجائی ہوتا ہے۔ موحد جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، مشرک کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے۔ موحد جو ہے اللہ کو ایک ماننے والا وفادار ہوتا ہے، مشرک ملاوٹ مکسچر کرنے والا غدار ہوتا ہے۔ تو موحد بنے، مشرک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔